اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام زین العابدین سلام اللہ ورحمۃ علیہ علی بن حسین کی سیرت و مناقب اور آپ کا کربلا سے واپسی کا سفر کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین سلام اللہ ورحمۃ علیہ کا نام و نسب۔ آپ سلام اللہ ورحمۃ علیہ کا نام علی اور کنیت ابو الحسن تھی۔ زین العابدین اور سجاد آپ کے مشہور القاب تھے۔ آپ کی کثرت عبادت اور کثرت سجود سے آپ کو یہ لقب ملے تھے۔ آپ نسب کے لحاظ سے قریشی اور ہاشمی تھے۔ آپ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے چھوٹے صاحبزادے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے پوتے تھے۔ میدان کربلا میں جب گلدستہ اہل بیت کو اجاڑ دیا گیا تو آپ ہی اس گلدستہ کے واحد پھول تھے جو باقی رہ گئے تھے، اور پھر آپ سے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی آگے نسل چلی۔ آپ کی والدہ باندی اور اجمی خاتون تھیں۔ ان کا نام غزالہ یا سلامہ تھا۔ آپ کے ایک دوسرے بھائی کا نام بھی علی تھا جو عمر میں آپ سے بڑے تھے اور کربلا میں شہید ہو گئے تھے، اور آپ کا نام بھی چونکہ علی تھا اس لیے ان دونوں ناموں میں فرق کرنے کے لیے ان شہید بھائی کو علی اکبر اور آپ کو علی اصغر کہا جاتا ہے۔ ولادت بسعادت۔ آپ سلام اللہ ورحمۃ علیہ 5 شعبان بروز جمعرات 38 ہجری میں مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے، یعنی اپنے دادا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دور خلافت میں ان کی شہادت سے 2 سال قبل پیدا ہوئے۔ حلیہ مبارک۔ آپ نہایت خوبصورت تھے۔ لوگوں کے بیچ میں آپ کا حسن و جمال بالکل نمایاں تھا۔ سر پر زلفیں تھیں جو کندھوں تک لٹکی رہتی تھیں اور مانگ نکلی ہوتی تھی۔ بالوں کو سیاہ اور سرخ خضاب کیا کرتے تھے۔ لباس۔ آپ خوبصورت لباس اور اعلیٰ قسم کی خوشبو استعمال فرماتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے بدن سے منفرد خوشبو پھوٹتی تھی۔ آپ سفید عمامہ باندھتے اور کمر پر اس کا شملہ چھوڑ دیتے۔ عمدہ قسم کی اون کی چادر اور جبہ استعمال فرماتے تھے، اور ایک زرد چادر تھی جسے جمعے کے دن زیب تن فرماتے۔ آپ کا لباس عمدہ اور قیمتی ہوا کرتا تھا۔ سردیوں میں 50 دینار مساوی 8 لاکھ روپے کی اونی چادر پہنتے۔ جب گرمیاں آتی تو وہ چادر کسی غریب کو دے دیتے یا پھر اس چادر کو بیچ کر اس کی قیمت اسے دے دیتے۔ گرمیوں میں خاص نوع کے سرخ مصری کپڑے پہنتے تھے۔ گرمیوں میں خاص قسم کے سرخ مصری کپڑے پہنتے تھے، اور یہ آیت تلاوت فرمایا کرتے تھے، قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، کہو کہ آخر کون ہے جس نے زینت کے اس سامان کو حرام قرار دیا جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ سفید ٹوپی استعمال فرماتے جو سر مبارک کے ساتھ لگی ہوتی تھی، اور ایسا جوتا پہنتے جو آگے سے گول ہوتا تھا۔ اولاد۔ آپ کے 10 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں تھیں۔ آپ کے 10 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں تھیں۔ صاحبزادے: محمد، یہ وہی محمد بن علی ہیں جو امام باقر کے لقب سے مشہور ہیں۔ نمبر 2 زید، نمبر 3 عمر، نمبر 4 عبداللہ، نمبر 5 حسن، نمبر 6 حسین، نمبر 7 حسین الاصغر، نمبر 8 عبد الرحمن، نمبر 9 سلیمان، نمبر 10 علی، اور یہ سب سے چھوٹے تھے۔ صاحبزادیاں: خدیجہ، نمبر 2 فاطمہ، نمبر 3 علیہ، نمبر 4 ام کلثوم۔ سانحہ کربلا میں آپ رضی اللہ عنہ کی شرکت۔ دیگر اہل بیت کے ساتھ میدان کربلا میں آپ بھی موجود تھے، مگر آپ بہت بیمار تھے۔ اس قدر شدید بخار تھا کہ بستر پر ہی لیٹے رہے اور جنگ میں شرکت نہیں کر سکے۔ اس وقت آپ نوجوان تھے اور 23 برس عمر تھی، لیکن شدت مرض کی وجہ سے آپ چونکہ جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اس لیے ان دشمنوں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا اور شہید نہیں کیا تھا۔ اگرچہ بدبخت شمر نے آپ کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، مگر اس کی ہی ساتھیوں نے اسے شرم دلائی کہ بیمار اور کمزور کو قتل کرتے ہو، تو وہ باز آ گیا۔ بعض کہتے ہیں
کہ آپ اس وقت کم سن بچے تھے اس لیے آپ کو چھوڑ دیا گیا، لیکن یہ بات درست نہیں۔ اس کے علاوہ یہ بات ایک معجزہ رہبانیہ سے کم نہیں ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کی نسل کو دشمن نے اپنے لحاظ سے صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا، اور اس عظیم نسل میں سے تن تنہا صرف آپ ہی بچ گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہی اکیلے فتح کے ذریعے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی نسل کو پوری روئے زمین پر قیامت تک کے لیے پھیلا دیا، اور اپنی رحمت سے اس قدر پھیلایا کہ اب سادات کی ان عظیم ہستیوں کے مبارک وجود سے شاید ہی کوئی اسلامی خطہ محروم ہو، اور ان نیک بخت حضرات کا اب شمار بھی دشوار ہے۔ کربلا سے مدینہ طیبہ کی طرف واپسی کا سفر۔ ان حضرات اہل بیت کو کربلا سے کوفہ لایا گیا اور ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے جب حضرت علی بن حسین کو دیکھا تو ان سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ آپ نے بتایا علی بن حسین۔ اس نے کہا کیا اللہ نے علی بن حسین کو قتل نہیں کر دیا؟ آپ خاموش رہے۔ اس نے کہا بولتی کیوں نہیں ہو؟ آپ نے فرمایا میرا ایک بھائی تھا، اس کا نام بھی علی تھا، لوگوں نے انہیں قتل کیا ہے۔ ابن زیاد کہنے لگا اسے اللہ نے قتل کیا ہے۔ آپ خاموش رہے۔ اس نے کہا اب بولتے کیوں نہیں ہو؟ آپ نے جواب میں یہ دو آیتیں تلاوت فرمائیں، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، یعنی اللہ کسی جان کو اسی وقت ہی قبض کرتا ہے جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، یعنی یہ کسی بھی شخص کے اختیار میں نہیں ہے کہ اسے اللہ کے حکم کے بغیر موت آ جائے۔ اس پر وہ بگڑ گیا اور کہنے لگا واللہ تو بھی انہی میں سے ہے، اور آپ کے قتل کا حکم جاری کر دیا۔ اس پر آپ نے کہا پھر ان مستورات کو کن کے سپرد کرو گے؟ ابن زیاد کا یہ جابرانہ حکم سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بہن اور آپ کی پھوپھی حضرت زینب رضی اللہ عنہ بے تاب ہو کر حضرت علی بن حسین سے چمٹ گئیں اور بولیں ابن زیاد کیا ہم آل رسول کے خونوں سے تمہارا جی نہیں بھرا؟ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ اگر تو نے ان کو قتل کرنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو پھر مجھے بھی ان کے ساتھ قتل کر دے۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی ان مقدس مستورات کی حفاظت کے سلسلے میں ابن زیاد سے کہا ابن زیاد اگر تمہارا اور ان مستورات میں کوئی رشتہ ناتا ہے تو کم از کم ان کے ساتھ کوئی متقی اور نیک سیرت انسان بھیج دو جو انہیں باحفاظت واپس وطن مدینہ منورہ پہنچا دے۔ اس پر اس نے کہا چلو پھر اسی لڑکے یعنی حضرت علی بن حسین کو ان عورتوں کے ساتھ جانے دو، اور آپ کو قتل نہ کیا۔ پھر ابن زیاد نے حضرت علی بن حسین سمیت اہل بیت کی ان مستورات کو یہاں کوفہ سے یزید کے پاس شام بھجوا دیا۔ جب یہ حضرات قیدیوں کی حیثیت سے یزید کے پاس پیش کیے گئے تو اس مجلس میں ایک بدبخت شامی اٹھا اور کہنے لگا یہ قیدی ہمارے لیے حلال ہیں، یعنی نعوذ باللہ یہ عورتیں اب ہمارے لیے حلال ہیں، ہم ان کو اپنی باندیاں بنا کے رکھیں گے۔ اس پر حضرت علی بن حسین نے برجستہ فرمایا تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تو ہماری ملت اور ہمارے مذہب اسلام سے نہ نکل جائے، کیونکہ کسی مسلمان کے لیے مسلمان قیدی عورت حلال نہیں ہوا کرتی۔ پھر یزید نے اس شامی کو بٹھا دیا۔ یہ حضرات کچھ دن وہیں یزید کے پاس رہے۔ اس دوران یزید جب بھی صبح یا شام کا کھانا کھاتا تو حضرت علی بن حسین اور ان کے چچا زاد بھائی حضرت عمر بن حسن کو بھی شریک کرتا۔ حضرت علی بن حسین تو نوجوان تھے مگر حضرت عمر بن حسن چھوٹے بچے تھے۔ ایک دن یزید نے حضرت عمر سے کہا کیا تم میرے اس بیٹے خالد بن یزید سے مقابلہ کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں کر سکتا ہوں، ایک چھری مجھے دو اور ایک اسے دو تاکہ ہم آپس میں مقابلہ کر سکیں۔ اس پر یزید نے اپنے بیٹے خالد کو پکڑ کر اپنے ساتھ چمٹا لیا اور حضرت عمر سے کہنے لگا تو بھی اپنے باپ کی طرح ڈسنے والا ہے، اور آخر سانپ سے سانپ ہی پیدا ہوتا ہے۔ چند روز بعد یزید نے حضرت علی بن حسین سے کہا اگر تم ہمارے پاس رہنا چاہو تو یہاں رہو، ہم تمہارے ساتھ صلح رحمی کریں گے، تمہارے حقوق کا خیال رکھیں گے، اور اگر تم واپس اپنے وطن مدینہ طیبہ جانا چاہو تو میں تم لوگوں کو بھجوا دیتا ہوں اور تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کرتا رہوں گا۔ آپ نے کہا نہیں، ہمیں ہمارے وطن واپس پہنچا دیجئے۔
چنانچہ یزید نے ان کو مدینہ منورہ بھجوا دیا اور ان کے ساتھ بہتر سلوک اور اچھا معاملہ کیا۔ پھر جب یزید ان حضرات کو مدینہ طیبہ بھجوانے لگا تو حضرت نعمان بن بشیر سے کہا، علی بن حسین سمیت ان سب حضرات کے لیے ان کی شیان شان ضروریات سفر کا بندوبست کرو اور یہاں کا کوئی امانت دار اور نیک صالح آدمی ان کے ساتھ بھیجو، جس کے ساتھ فوج کا ایک حفاظتی دستہ بھی ہو جو ان کو بحفاظت مدینہ پہنچائے۔ جب ان کو رخصت کرنے کا وقت آیا تو یزید نے حضرت علی بن حسین کو بلا کر کہا، اللہ برا کرے ابن مرجانہ ابن زیاد کا، واللہ اس کی جگہ اگر میں حضرت حسین کے پاس موجود ہوتا تو وہ مجھ سے جس بات کا بھی مطالبہ کرتے تو میں ان کو دے دیتا، اور جہاں تک مجھ سے ہو سکتا میں ان کی جان کی حفاظت کرتا، اگرچہ اس کے لیے میری بعض اولاد ہی قربان ہو جاتی، لیکن اللہ کی تقدیر تمہارے سامنے ہے۔ اس کے بعد یزید نے ان کو سامان سفر اور بہت زیادہ مال دیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ آئندہ تمہیں کسی چیز کی بھی ضرورت ہو مجھے لکھ بھیجنا۔ اس کے علاوہ ان کو کپڑے بھی دیے اور جو آدمی ساتھ جا رہا تھا اس کو بھی حکم دیا کہ ان کا خیال رکھنا۔ مدینہ میں مستقل قیام۔ مدینہ طیبہ پہنچ کر آپ نے وہیں مستقل رہائش اختیار فرما لی اور وقت کی سیاسی تحریکوں سے الگ تھلگ ہو کر علم دین حاصل کرنے اور اس کی تعلیم دینے میں مشغول ہو گئے اور قرآن و حدیث اور فقہ اسلامی کی تدریس شروع فرما دی۔ چنانچہ امت کے بہت بڑے طبقہ نے آپ سے قرآن اور سنت کے علم کا فیض حاصل کیا۔ وفات 14 ربیع الاول منگل کی شب 94 ہجری کو آپ نے مدینہ طیبہ میں انتقال فرمایا۔ آپ کو اپنے چچا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے پاس جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ ان کے انتقال کی خبر کسی کو نہ دی جائے اور ان کو جلد دفن کر دیا جائے۔